الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ المستغفر من الذنب وهو مصر علیہ کالمستہزئ بآیات اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ سے استغفار بھی کرتا رہے اور اس پر مصر بھی ہو، یعنی چھوڑتا نہیں گناہ کو، گناہ کیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ اللہ کی آیات کے ساتھ گویا مذاق کر رہا ہو کہ استغفار بھی کر رہا ہے اور چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ مسلسل گناہ میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے پہلے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ توبہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ندامت ہو اور فعل کو، اس کام کو فی الوقت چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ دوبارہ نہیں کرے گا، تب توبہ کامل ہوتی ہے۔ تو جو آدمی کیے جا رہا ہے، نہ اس کے اوپر ندامت ہے، نہ اس کو چھوڑنے کو تیار ہے، اور پھر ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے، تو گویا محض مذاق کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی کو مولانا جامی نے فرمایا کہ صبح برکف توبہ برلب دل پر از ذوق گناہ معصیت را خند میں آیت ز استغفار ماں، کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، لیکن دل گناہ کے ذوق و شوق سے بھرا ہوا ہے، تو ایسے استغفار سے ہمارے گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ چھوڑتا بھی نہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بھی سمجھ رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے، جو ابھی میں نے پڑھی، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی حد تک صحیح ہے کہ آدمی اصرار کرتا رہے گناہ پر اور استغفار کرتا رہے تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ لیکن ایک حدیث پیچھے گزری ہے اسی کتاب میں، جس کے اوپر پہلے میں نے تفصیل سے بیان بھی کیا تھا، اور وہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں سند کے اعتبار سے زیادہ قوی بھی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں کا تعلق در حقیقت ایک آیت کریمہ سے ہے، قرآن کریم کی ایک آیت سے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ پوری آیت کیسے ہے؟ لم یصروا علی ما فعلوا ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم،
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اول تو کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، لیکن اگر کبھی کوئی بے حیائی کی بات ان سے سرزد ہو گئی یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اپنی جان پر ظلم کرنے کا معنی ہے کہ کوئی گناہ، کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اگر کوئی بے حیائی کی بات سرزد ہو گئی یا گناہ کا ارتکاب کر لیا، فوراً اللہ کو یاد کرتے، ذکر اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ جل جلالہ سے طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جملے متعددہ کے طور پر فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ کون معاف کرے گا؟ تو اس واسطے وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی گناہ، کوئی غلطی ہوئی، اللہ جل جلالہ کو یاد کیا اور اس سے استغفار کیا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو بتایا یہ کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے، تو کبھی نہ کبھی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب کبھی غلطی کوتاہی ہو تو فوراً اللہ کو یاد کر کے استغفار کرتے ہیں اور اپنے اس فعل پر اصرار نہیں کرتے، اور جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے بلکہ اس کو چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا ارشاد، جس میں اصرار کا لفظ آیا ہے کہ یہ استغفار کرنے والے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے کہ نہیں میں تو کروں گا ضرور۔ اب ایک حدیث جو پیچھے گزری تھی اس میں اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے گناہوں پر وہ اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اگر استغفار کرتا رہے، اگرچہ گناہ ایک سے زائد مرتبہ بھی ہو گئے ہوں، لیکن استغفار کرتا رہے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ حدیث تھی جو پیچھے گزری تھی۔ اور اب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں کو چھوڑے نہیں بلکہ اس پر اصرار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے تو ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ تو اب بظاہر یہ حدیث جو ہے پچھلی والی حدیث سے تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے دیکھنے میں، کہ وہاں تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی استغفار کرتا رہے تو استغفار کرنے کے نتیجے میں اس کو اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرتا رہے، اصرار کرتا رہے تو وہ گویا مذاق کر رہا ہے۔ تو دونوں کا مطلب سمجھ لیجئے، حقیقت جو معاملے کی ہے وہ یہ کہ اصل میں تو توبہ اور استغفار وہ ہے جس میں تین باتیں پائی جائیں جو ابھی میں نے ذکر کی، کہ جو پیچھے گناہ ہوئے اس پر دل میں ندامت ہو، پشیمانی ہو، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں پشیمان ہوں، میں نادم ہوں اپنے اس عمل پر۔ تو نمبر ایک ندامت۔ نمبر دو کہ اس کام کو فوری طور سے چھوڑ دے، فوری طور سے چھوڑ دے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ پھر دوبارہ یہ عمل نہیں کروں گا۔ یہ تین باتیں جب پائی جائیں گی تو توبہ اور استغفار کامل ہوگا، اور اس پر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ایسی توبہ کر لے گا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نام اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ اصل توبہ تو یہ ہے۔ دوسری ایک قسم ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی ایک گناہ میں مبتلا ہے کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے، ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے مبتلا ہے، اس پر نادم بھی ہے،
شرمسار بھی ہے، پشیمان بھی ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے، کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن کسی وجہ سے چھوڑ پا نہیں رہا۔ فرض کرو کہ ایک آدمی کسی ناجائز ملازمت میں مبتلا ہو گیا جو شرعن جائز ہے نہیں، اس میں مبتلا ہے۔ اب دل میں پشیمان بھی ہے کہ بھئی یہ جو آمدنی میری آ رہی ہے یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور ندامت بھی ہے، شرمساری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش بھی ہے کہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر کوئی حلال ذریعہ معاش اختیار کر لوں، اور فوراً اس واسطے چھوڑ نہیں سکتا کہ چھوڑ دے تو بچوں کے فاتحے آئیں، اور کوئی دوسرا حلال ذریعہ معاش مل نہیں رہا، تو اس مجبوری میں گھرا ہوا ہے۔ اس وقت میں ایسی مجبوری اور ایسے حالات میں وہ حدیث کہی گئی کہ ما اصر من استغفر، کہ اگر ایسے حالات میں وہ استغفار کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کہ حضور حاضر ہو کے کہتا رہے کہ یا اللہ ہے تو یہ غلط کام جو میں کر رہا ہوں، اور میں اس وقت نادم بھی ہوں، شرمسار بھی ہوں، پشیمان بھی ہوں، اور اللہ چھوڑنا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن ایک کسی مجبوری کی وجہ سے مجھ سے چھوڑا نہیں جا رہا، اس واسطے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس ایسے آدمی کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس ہونے کا راستہ، مایوسی کا راستے کے بجائے یہ بشارت دے دی کہ جو آدمی اس طرح استغفار کرتا رہے، اگرچہ ابھی تک چھوڑ نہیں پایا، کوشش میں لگا ہوا ہے، چھوڑ نہیں پایا، پھر بھی انشاءاللہ اس کو اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ وہ جو آیت تھی کہ وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ کے اوپر، ان میں یہ لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ جو کر رہا ہے نا، یہ دھڑلے سے نہیں کر رہا، بے حیائی کے ساتھ نہیں کر رہا، ندامت، پشیمانی، شرمساری کے ساتھ کر رہا ہے، اور چھوڑنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اصرار کرنے والے میں نہیں لکھا جائے گا۔ جو استغفار کر رہا ہے، اس استغفار کے بدلے میں کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی فرما دے۔ یہ ہے معنی ما اصر من استغفر۔ اور یہ جو آج حدیث ہم نے پڑھی، اس میں جو کہا گیا یہ تیسری قسم ہے کہ ایک آدمی ہے گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی مجبوری نہیں، اپنے اختیار میں جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے باوجود دل میں کوئی ندامت بھی نہیں، شرمساری بھی نہیں، اور چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں، کہتا ہے کہ جی میں تو کرتا جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ کہہ بھی رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو نہ ندامت ہے نہ کوشش ہے چھوڑنے کی، اور کہہ رہا ہے زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے آیات کے ساتھ استہزاء کرنے والا، مذاق کرنے والا، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ استغفار نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ کسی آدمی کو آپ پکڑ کے مارنا شروع کرو، اور ایک تھپڑ مارو، کہو کہ بھائی معاف کرنا، پھر مارو گے تو پھر معاف کرنا، پھر مارو گے تو پھر معاف کرنا، تو یہ مذاق ہے کہ نہیں؟ تو جس طرح وہ مذاق ہے، وہ کہے گا کہ تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو یا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو ایک آدمی اگر ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو وہ اس کو مذاق سمجھے گا، تو اللہ جل جلالہ کی نافرمانی بھی کیے جا رہے ہو دھڑلے سے، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمساری نہیں، اور چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، اور پھر بھی کہہ رہا ہو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ اللہ کے ساتھ الیاذ باللہ مذاق کرنا ہوا۔ اور اللہ بچائے اللہ کے ساتھ مذاق کرنا بڑی زبردست، بڑی سنگین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ حدیث صادق آتی ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آتا، ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اس کو سینہ زوری کرتے ہیں، اس کو جائز اور حلال اور صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور باوجود اختیار کے نہیں چھوڑتے۔
پھر استغفار کرنے سے کچھ حاصل نہیں. لیکن جہاں آدمی کے دل میں ندامت ہو، شرمساری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرے اور استغفار کرے اور یہ کہے کہ اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر فلاں وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے طاقت بھی دے دیجئے، توفیق بھی دے دیجیے، انہیں سے مانگو توفیق بھی کہ اللہ مجھے اس گناہ سے چھڑا دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے اور میں اس پر نادم ہوں، شرمسار ہوں. پھر استغفار کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ استغفار مقبول ہے. یہ ہے دونوں حدیثوں کا فرق. اگلی حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب بیصیبہ، کہ بعض اوقات بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرے. یعنی گناہ کا نتیجہ بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اللہ اکبر. ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو، بلکہ یہ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی گناہ کا جو اصل نقصان ہے اور اس کی جو اصل سزا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ تو آخرت میں ہے، آخرت میں ہوگی. ہر گناہ کا اللہ بچائے عذاب ہے آخرت میں، اصل عذاب اصل سزا آخرت میں ہے. لیکن کبھی کبھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ لنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. کبھی کبھی ہم اس آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی کچھ عذاب کی جھلک دکھا دیتے ہیں تاکہ اگر ان کے اندر کوئی ہوش عقل ہے تو شاید یہ لوٹ آئیں اور ان گناہوں سے باز آ جائیں دنیا ہی کے اندر، تو آخرت میں ان کو عذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، وہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور صحیح معنی میں مومن بنو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یہ الفاظ ہے قرآن کریم کے. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آخرت میں تم کو عذاب دینا نہ پڑے. اس واسطے کبھی کبھی دنیا میں بھی ایک عذاب کی شکل دکھا دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. تو اسی عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو جب کبھی آدمی کو رزق میں کمی ہو، فقر و فاقے کی نوبت آئے یا رزق میں تنگی ہو، تو اس واسطے بزرگ کہتے ہیں کہ اس میں آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو تنگی پیش آ رہی ہے یقیناً میرے کسی بدعملی کا نتیجہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے میری اس بدعملی کو معاف فرما دیجئے. استغفار کرے، توبہ کرے جب کبھی کوئی تنگی پیش آئے. یہ تو حدیث کا ظاہری مفہوم ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. رزق اردو میں تو ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، روپیہ پیسہ. لہذا اس کا ظاہری مفہوم ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی گناہ کے نتیجے میں پیسے کی آمدنی کم ہو جائے گی، کھانے میں وہ جو وسعت پہلے تھی وہ نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ. لیکن عربی زبان میں رزق کا مفہوم صرف کھانے پینے روپے پیسے کے ساتھ خاص نہیں. عربی زبان میں رزق کہتے ہیں عطا کو. عطا، جو کوئی شخص کسی کو کوئی بھی چیز دے اس کو رزق کہتے ہیں. اور جب اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت ہو اس کی
تو اس میں ساری عطائیں آ جاتی ہیں. اس میں صرف روپیہ پیسہ نہیں، کھانا پینا نہیں، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی علم ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کسی کے پاس کوئی صحت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، کسی کے پاس خوشحالی ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے. تو رزق صرف روپے پیسے کے ساتھ خاص نہیں، رزق علم کا بھی ہوتا ہے، ہنر کا بھی ہوتا ہے، صحت کا بھی ہوتا ہے، حسن و جمال کا بھی ہوتا ہے، اور جتنے کمالات انسان کے اندر کبھی پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. اگر ایک آدمی کو کوئی ذہین ہے، ذہانت ہے، یہ ذہانت بھی اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، لہذا اللہ کا رزق ہے. کسی کے اندر عقل ہے، وہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہذا اللہ کا رزق ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ گناہ سے بعض اوقات انسان کو رزق سے محرومی ہو جاتی ہے، تو اس میں صرف روپیہ پیسے کی بات نہیں، کھانے پینے کی بات نہیں، بلکہ ہر طرح کے رزق کی بات ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ کھانے پینے میں تو کوئی کمی نہیں کی، گناہ کی وجہ سے کھانے پینے میں آدمی مست ہے، خوب کھا پی رہا ہے، آمدنی پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اور کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی وہ واپس لے لیتے ہیں، وہ چھین لیتے ہیں. صحت چھین لی، بیماریاں آ گئی، فراغت چھین لی، بے فکری چھین لی، فکر اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا. علم دیا تھا، علم چھین لیا، ہنر دیا تھا، ہنر چھین لیا، عقل اور سمجھ دی تھی، عقل اور سمجھ چھین لی. تو دنیا کے اندر گناہ کا جو سزا دنیا میں ملتی ہے ان میں یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. لہذا گناہ کا نقصان جو آخرت میں ظاہر ہوگا وہ تو اپنی جگہ، ایک بہت بڑا نقصان دنیا میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے اس گناہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان دولتوں میں سے کوئی دولت چھین لیتے ہیں. صحت چلی گئی، روپیہ پیسے کی بہتات ہے، محل کھڑے ہوئے ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، موٹر کاریں ہیں، حشم خدم ہے، بینک بیلنس ہے، سبھی کچھ ہے، صحت نہیں رہی. اس صحت کے نہ رہنے سے یہ ساری چیزیں اکارت ہو کر رہ گئی، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، برکت چلی گئی، یہ نقصان ہوا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم اور ہنر دیا تھا، کوئی کمال اور عطا فرمایا تھا، وہ کمال اور علم و ہنر رخصت ہو گیا اور وہ بات پہلے جیسی باقی نہ رہی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ تو بکثرت ہوتا ہے، الاعوذ باللہ العلی العظیم، کہ گناہ کے نتیجے میں اللہ بچائے مت الٹی ہو جاتی، سمجھ الٹی ہو جاتی، عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ چھین لیتے. ہم نے تمہیں عقل دی تھی اس کام کے لیے کہ بھلے برے کو پہچانو، اور بھلے برے کو پہچان کر بھلے کو اختیار کرو، برے کو چھوڑو. لیکن تم نے اپنی عقل کو استعمال صحیح نہیں کیا اور برے ہی برے میں استعمال کرتے رہے، تو اب ہم تم سے یہ بھلے برے کی امتیاز اور اس کی پہچان چھین لیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بری باتیں ہیں وہ بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، جو برے کام ہیں وہ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آدمی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. الاعوذ باللہ العلی العظیم. اسی کو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ زنگ لگا دیتا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. زنگ لگا دیتا ہے کہ دل میں اچھی بات آتی ہی نہیں، گناہ کا کوئی برائی کا تصور دل سے مٹ جاتا ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. اب دیکھو، آج تجربہ کر کے دیکھ لو کہ پہلے زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں میں دینداری کا غلبہ تھا تو گناہ کو کس طرح برا سمجھا جاتا تھا. سود کھانے کو، سود خور ہے کوئی تو سارے معاشرے میں نکو ہے، بھئی یہ تو سود کھاتا ہے. کوئی آدمی الیاذ باللہ اگر گانے بجانے کا کاروبار کرتا ہے تو ساری دنیا میں بدنام، یہ تو گویا ہے. اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہنر بن گئی. اب وہ آدمی فنکار ہے، اب وہ آدمی بڑا تعلیم یافتہ ہے،
اور بڑا خوشحال ہے. لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کسی طرح سود کی آمدنی مل جائے, اعوذ باللہ, اس واسطے کہ اس میں سہولیات بہت ملتی ہیں. تو وہ گناہ ہونے کا تصور, اس کی برائی کا احساس وہ مٹ جاتا ہے, اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلب کر, عقلیں اوندھی ہو گئی اس گناہ کی وجہ سے. تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے. اس اثر سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ آدمی توبہ کرے اور استغفار کرے. توبہ اور استغفار کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو وہ سمجھ لوٹا دیں گے. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جب ایمان لاتا ہے یا مومن ہے, بالغ ہوتا ہے, تو اس کا دل ایک آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے, شفاف. اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوتی, کوئی گندگی نہیں ہوتی, کوئی میلا پن نہیں ہوتا, آئینے کی طرح صاف. جب پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر اس نے اس گناہ کے بعد استغفار کر لیا, توبہ کر لی, ندامت کا اظہار کر دیا, تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر اس گناہ کے کرنے کے بعد توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا, ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے. پھر گناہ کر لیا, تیسرا نقطہ اور لگ جاتا ہے. اور اگر اسی طرح گناہ کرتا چلا گیا تو وہ نقطہ بڑھ بڑھ کر پورے دل کو گھیر لیتا ہے, اور گھیرنے کے بعد وہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر برائی ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ اکبر. اب میں آپ سے کیا عرض کروں, کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. یعنی ایسی باتیں جو اب بھی آج کے معاشرے میں بھی مسلمان جن جو ہیں وہ اس کو انتہائی برا, غلیظ اور بدنامی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہتے ہوئے لوگوں کو کہ یہ تو باعث فخر ہے. اعوذ باللہ العلی, یہ باعث فخر ہے. اس کے اوپر تو ہم لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا گناہ کیا. اعوذ باللہ. یہ ہے ران, جس کو قرآن کریم نے ران سے تعبیر کیا کہ نقطہ بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ پورے قلب کو کالا کر دیا, قلب کو سیاہ کر دیا, اور وہ زنگ کی شکل اختیار کر دیا. اعوذ باللہ. لہذا جو بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی غلطیاں تو کس سے نہیں ہوتی, لیکن غلطیاں اگر کبھی ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرو, فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. حدیث کا منشا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان کو گناہ کی وجہ سے بعض اوقات رزق سے محروم کرتے ہیں, اور وہ رزق ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور باطنی بھی ہو سکتا ہے. باطنی, یہ سب چیزوں میں بتا رہا ہوں, یہ باطنی رزق ہے. اور صوفیاء کرام اس کے ایک اور معنی بھی بیان کرتے ہیں. صوفیاء کرام اس کے معنی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو, جب کسی کو نیکی کی طرف, عبادت اور طاعت کی طرف شوق ذوق ہو, امنگ ہو کہ میں نیک کام کروں, عبادت کروں, اطاعت کروں, یہ بھی اللہ کی عطا ہے, یہ بھی اللہ کا رزق ہے. گناہ کی وجہ سے یہ عطا بھی چھن جاتی ہے بعض اوقات کہ نیکی کا شوق نہیں رہتا, نیکی کی طرف ابھار پیدا نہیں ہوتا, اس کی امنگ نہیں ہوتی, نشاط ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو نیکیاں کرنے پہلے آدمی کرتا تھا اس سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بھی گناہ کا اثر ہوتا ہے. یہ جو آپ نے شاید سنا ہوگا, گناہ کا اثر ہوتا ہے. یہ جو آپ نے شاید سنا ہوگا, صوفیاء کرام کہتے ہیں دو حالتیں ہوتی ہیں, ایک کو بست کہا جاتا ہے, ایک کو قبض کہا جاتا ہے. بست کے معنی طبیعت میں امنگ ہے, نشاط ہے, ابھار ہے, یہ ہے بست. اور قبض کے معنی دل تنگ ہو گیا, اور اس تنگی کی وجہ سے نیکی کی طرف نیکی کا اقدام نہیں کیا جاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بعض اوقات قبض کی جو حالت ہوتی ہے, یعنی نیکیوں کا طبیعت میں دائیں پیدا نہیں ہو رہا, سستی آ رہی ہے, نشاط پیدا نہیں ہوتا, طبیعت اٹھتی نہیں, یہ جو حالت ہے یہ بھی بعض اوقات گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. لہذا جب سستی آئے, کسی نیک کام کے کرنے میں سستی آئے,
تو پہلا کام یہ کرو کہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یہ جو سستی آ رہی ہے یہ یقیناً میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اے اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیجئے تاکہ یہ سستی میری دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ دیکھتے رہتے ہیں جب طبیعت میں سستی آتی ہے، مختلف نیکیوں کے کام کرنے کے اندر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، ارے جب کبھی ایسا ہو فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یہ سستی جو آ رہی ہے یہ میرے کسی کرتوت کا نتیجہ ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ تو یہ قبض کی حالت انشاءاللہ بس میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر استغفار اور توبہ پر آدمی عمل کرے۔ اسی واسطے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ قبض کی حالت میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ میں نے دیکھا ایک کتاب میں کہ جو علماء کرام، محدثین، فقہا، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا، مسئلہ بڑا مشکل ہے، حل نہیں ہو رہا، طبیعت میں ایک بند لگ گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسئلہ کا کیا حل ہو، کیا جواب ہو، تو ایسے موقع پر بزرگ تلقین فرماتے تھے کہ پہلا کام کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو سمجھ کی طاقت اللہ نے دی تھی وہ چھن رہی ہے، تو کسی بد عملی کی وجہ سے چھن رہی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے چھن رہی ہے، پہلے اسے استغفار کر لو پھر انشاءاللہ بند کھل جائے گا۔ تو یہ صرف علم دین کے ساتھ خاص نہیں، اور علوم کے اندر بھی اور میدانوں میں بھی۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک مریض آ گیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا علاج کروں، کیا اس کو مرض ہے، کیا مرض لائق ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس موقع پر بھی آدمی کرے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بند لگ رہا ہے مجھے یہ میری کسی بدعملی کا نتیجہ ہے، اللہ پہلے میں اس سے استغفار کرتا ہوں، استغفار کرے گا تو کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ بند کھول دے۔ اور بھی دنیا کے سارے کاروبار میں جہاں کہیں کوئی رکاوٹ کا سامنا ہو، کوئی بند لگے، فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی یہ کروں یا وہ کروں، کشمکش میں مبتلا ہے، یہ کروں یا وہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضرور استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بند جو لگا یہ میری کسی بدعملی کے نتیجے میں لگا، اے اللہ اس کے اوپر استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں وہ بند کھول دے۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی کہ الحمدللہ، اور تجربہ خود بھی کیا کہ جب کبھی اس کے اوپر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بند کھول دیتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے بند کا لگ جانا، رزق سے محرومی۔ استغفار کی کثرت کرو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بند کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ایک حدیث ہے جو اسی سے موضوع سے متعلق ہے فی الجملہ۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلموا ان ذلك استدراج، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی عجیب حدیث ہے اور مسلمان کو یاد رکھنے کی۔ فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے مل رہا ہے، اور حالانکہ وہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پر کمر بستہ ہے، گناہ چھوڑ نہیں رہا، نہ گناہ پر ندامت کا کہیں مظاہرہ ہوتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، گناہوں کی کے اندر لت پت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہتا ہے دیتے ہیں۔ دولت چاہتا ہے دولت ملتی ہے، شہرت چاہتا ہے شہرت ملتی ہے، عزت چاہتا ہے عزت ملتی ہے، پیسہ چاہتا ہے پیسہ ملتا ہے،
مقبولیت چاہتا ہے مقبولیت ملتی ہے، جو کچھ چاہتا ہے مل رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی معصیت پر کمر بستہ ہے، گناہ پر کمر بستہ ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، وہ استدراج ہے۔ استدراج قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ کافروں کے بارے میں فرمایا اصل میں کہ یہ کافر جو ہیں یہ ہم ان کو ڈھیل دیتے جائیں گے اس انداز میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ڈھیل دے رہا ہے، اور ان کو مہلت دیں گے کہ یہ گناہ کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہیں، پھر اچانک ان کو پکڑ لیں گے، ان قیدی متین۔ ہماری جو تدبیر ہے بڑی مضبوط ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا معنی یہ کہ ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہے، ٹکسالی نافرمان، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری دنیا کی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، پیسوں کی اس پر بارش ہو رہی ہے، شہرت اس کو مل رہی ہے، ترقی دنیا میں اس کو ہو رہی ہے، تو حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ اس کو استدراج ہو رہا ہے، ڈھیل مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ اگر تم کافروں کو دیکھتے ہو کہ وہ ترقی کر رہے ہیں دنیا میں، مال و دولت کے انبار ان کے پاس لگے ہوئے ہیں اور ترقی پر ترقی کیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب حیات دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے ان کو موقع دے رکھا ہے تھوڑا سا۔ جب آنکھ بند ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ سارے عیش و عشرت اور یہ سارے آرام و آسائش ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو جس طرح کافروں کے ساتھ استدراج ہوتا ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، مسلمان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان معصیت پر کمر بستہ ہو، گناہوں پر کمر بستہ ہو، سینہ زوری کرے اور ندامت کبھی پیدا نہ کرے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی جس میں فرمایا گناہ کی وجہ سے رزق میں کمی کر دیتے ہیں، دنیا میں سزا مل جاتی ہے، لیکن وہیں پر میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام فرمانا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر مصیبت میں تھوڑی دیر مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کو ہوش آ جائے، اگر ہوش آ جائے لوٹ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی خیر ہو گئی۔ لیکن اگر باوجود بار بار کے تعزیانوں کے باوجود ایک آدمی کمر بستہ رہا، چھوڑتا ہی نہیں کسی قیمت پر، اللہ کی طرف آتا ہی نہیں، اللہ کو یاد کرتا ہی نہیں، ندامت پشیمانی کا اظہار نہیں کرتا، تو بعض اوقات پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اچھا چلو جو تم کہتے ہو سب دیں گے تمہیں، اس دنیا میں سبھی کچھ دے دیں گے، دولت بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، شہرت بھی دے دیں گے، عزت بھی دے دیں گے، سبھی کچھ دے دیں گے، لیکن آخرت میں جب پکڑیں گے تو ایسی پکڑ ہوگی کہ یاد رکھو گے، الیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ معصیت میں مبتلا ہے اور معصیتیں کیے جا رہا ہے، بے دھڑک کیے جا رہا ہے، اس کے باوجود نعمتیں مل رہی۔ بعض لوگ دیکھو یہ دل میں خیال پیدا ہوا کرتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی ایک آدمی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے اور ظالم ہے، جابر ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ نافرمانی وہ کمر بستہ ہے، اس کے باوجود جناب مزے اڑا رہا ہے، عیش و عشرت میں مصروف ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، تو آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ جو کہا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو آپ دوسروں کے اوپر تو یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور مسلمان میں بیچارے پر برف گر رہی ہے، اس کے اوپر آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جواب دے رہے ہیں کہ اگر کسی نافرمان پر دیکھو کہ یہ آ رہی ہے تو یہ کوئی قابل رشک مقام نہیں ہے، یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، الیاذ باللہ۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو جو کچھ مشکلات عطا دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، وہ بھی مصیبتیں کفارہ ذنوب ہوتی ہیں،
گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے تاکہ ہمارے پاس آئے تو حساب صاف کر کے آئے, پاک ہو کر آئے, عذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تو ان کا کارخانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مامی کشیم ماں پروریم دشمنوں مامی کشیم دوست, ماں پروریم دشمنوں مامی کشیم دوست, کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. ہم اپنے دوست کو بعض اوقات مار ڈالتے ہیں اور دشمن کو پالتے ہیں. سامری جادوگر کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پلوایا. وہ کافر جو بت پرستی کا نشان بننے والا تھا, اس کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پہاڑوں کے اندر غذا پہنچائی اور پلوایا اس کو. ماں پروریم دشمن. اور زکریا علیہ السلام کو آروں سے چروا دیا. تو ماں پروریم دشمنوں مامی کشیم دوست, کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. یہ جو دنیا کے اندر تو دیکھتے ہو کہ بعض اوقات کسی نیک آدمی پر آزمائشیں آ رہی ہیں اور بد آدمی پھل پھول رہا ہے, تو یہ سب دھوکہ ہے اس دنیا کا. حقیقت میں وہ شخص جو ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ابدی زندگی میں راحتیں ملیں, اس واسطے اس کو دنیا کے اندر کچھ تھوڑی سی تکالیف دے دی ہیں. اور جو وہ شخص ہے تو اس کے لیے کوئی آخرت میں تو کوئی حصہ ہے نہیں, لہٰذا دنیا کے اندر اس کو نواز دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ. تو بھائی استدراج سے ڈرتا رہنا چاہیے, استدراج سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو اور ساتھ میں اس کے اوپر کوئی بظاہر کوئی مصیبت نہیں آ رہی, تو یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا دنیا کے اندر, تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ, اب آپ کو کیا بتاؤں, ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے واقعہ سنایا بارہا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, تبلیغی جماعت کے بانی, اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں پتہ نہیں کیا آگ بھری تھی امت مسلمہ کو دعوت دینے کی, کہ اسی آگ کا ثمرہ دیکھ رہے ہو اس وقت ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو وہ بیمار ہوئے. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت دہلی گیا, حضرت کی بیماری کی اطلاع ملی تو ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا. جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ معالجین نے, علاج کرنے والوں نے ملاقات سے روکا ہوا ہے, پابندی لگائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بس حضرت کی خیریت معلوم کرنی تھی, معلوم ہو گئی. تو میں واپس دعا کر کے جانے لگا. کسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ والد صاحب تشریف لائے تھے عیادت کے لیے. تو انہوں نے فوراً آدمی کو دوڑایا, کہا کہ نہیں بلا کر لاؤ واپس. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آئے. میں نے کہا بھائی ایسے مناسب نہیں ہے ملنا. کہا کہ نہیں, حضرت کا حکم ہے کہ واپس بلایا جائے, لا کے ملاقات کرائے. لے آئے تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس لیے بلایا آپ کو کہ بعض آدمیوں کی ملاقات سے اور راحت ہوتی ہے, تو اس واسطے آپ کو واپس بلایا. اور پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بے تحاشا رونا شروع کر دیا, روئے. تو والد صاحب یہ سمجھے کہ تکلیف میں ہیں, اس واسطے طبیعت پر گریہ طاری ہو گیا. پھر فرمایا کہ اصل میں آپ کو اس لیے بلایا کہ میرے دل میں ایک بے چینی ہے, وہ آپ کے ذریعے دور کرنا چاہتا ہوں. بے چینی یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جماعت کا کام اب روز بروز پھیلتا جا رہا ہے اور ہر قدم پر الحمدللہ اس میں کامیابیاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہو رہی ہے, کامیابیاں ہو رہی ہیں, پھیل رہی ہے, جماعت کا کام پھیل رہا ہے. تو مجھے کبھی کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت کا کام جو اتنا پھیل رہا ہے اور اتنی کامیابیاں ہو رہی ہیں, یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج تو نہیں میرے ساتھ, الیاذ باللہ, یہ میرے ساتھ استدراج تو نہیں, کہ ڈھیل تو نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کی طرف. آپ اندازہ کیجئے, جس آدمی کا لمحہ دین کے لیے وقف ہے اور جو ہر وقت اللہ کے دین کے لیے, امت کے لیے غلطہ اور پیچا ہے, اس کو دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کامیابیاں جو ہیں یہ کہیں استدراج تو نہیں, اور اس کی وجہ سے رو رہے ہیں.
تو حضرت صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی, میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو پورا اطمینان اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں. کب کیسے, کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ استدراج نہیں؟ تو فرمایا, والد صاحب نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ استدراج ہوتا ہے تو اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہے. کبھی اس کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ڈھیل دی جا رہی ہے. اور اگر دل میں یہ خطرہ پیدا ہو اور اندیشہ پیدا ہو تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ استدراج نہیں. تو آپ کے دل میں جو یہ خیال پیدا ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ استدراج نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے جو ہو رہی ہے, تو استدراج نہیں. تو فرماتا ہے کہ اس پر حضرت کو بڑا ہی سکون اور اطمینان ہوا اور فرمایا کہ بھئی یہ بات میرا ذہن اس طرف پہلے نہیں گیا تھا. تو یہ بات صحیح ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب استدراج ہوتا ہے تو کبھی دل میں واہمہ بھی نہیں گزرتا الیاذ باللہ جب ڈھیل دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر دل میں یہ خیال ہوتا رہے, رفتہ رفتہ آدمی یہ سوچتا رہے کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں استدراج نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے, رجوع کرتا رہے, تو انشاءاللہ وہ استدراج کی بلا سے محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو ان تمام گناہوں کے بلا سے محفوظ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.